دیکھیے، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا جس کو کہا گیا، معاملہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے یہ برکت سے بھی محرومی کا معاملہ آ گیا ہے۔ ہاں، یہ کہ اب احتیاط کرنا تو ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے احتیاط کریں گے، نہیں ایسا نہیں، احتیاط کرنا واجب ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اب یہ کہ یہ وباؤں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محرومی ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے اندر پھر مل کر ٹھہرنا، کیا کیا چیزیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا، یہ سب جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے اور حالات جو ہے نارمل ہو جائیں۔ مصافحے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، کہ تمہارے آپس کے سلام کی تکمیل مصافحہ ہے، یعنی سلام مکمل ہوتا ہے مصافحہ کرنے سے۔ تو جتنا ہو سکے عام حالات میں، اب تو وبا کے دن ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ احتیاط کرنا ہے، تو لہٰذا احتیاط کریں، لیکن مسئلہ جو ہے بیان کر رہا ہوں میں تاکہ انشاءاللہ بعد میں پھر اس پر عمل اچھی طریقے سے کیا جا سکے۔ سلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ مصافحہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصافحہ کرو، اس کی وجہ سے کینہ کپٹ چلا جاتا ہے، دل میں جو نفرت ہے، اختلاف ہے، کچھ جو ہے ناراضگی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے پھر مصافحہ کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کتنے اخلاق تھے اعلیٰ، کہ کوئی مصافحہ کرتا تو اس وقت تک حضور اپنا ہاتھ واپس نہیں لیتے جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ واپس نہ لے، یعنی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ میں برقرار رکھتے، سامنے والا جب تک نہ چھوڑے ہاتھ کو آپ اپنا ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے۔ یہ اخلاق ہیں کہ مل کے رہے، محبت سے رہے، یہ نہیں کہ سامنے والا مصافحہ کرا تو چہرہ پھیر دیے، ہاتھ کھینچ لے رہے، یعنی اس سے ملنا نہیں چاہ رہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے، سلام کر رہے نہیں۔ یہ سب نفرتیں، یہ انتشار، یہ ناراضگیاں، یہ سب جو ہے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمان سراپا محبت ہونا چاہیے، مودت ہونا چاہیے، دوسروں کو چاہنے والا، دوسروں کو معاف کرنے والا، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا، دوسروں سے مل کر رہنے والا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ زندگی کتنی مختصر ہے، اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لڑ کے جھگڑ کے، اختلافات، انتشار، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کیا کریں گے یہ سب چیزیں لے کر؟ مل کر رہے، محبت سے رہے تو انشاءاللہ پھر برکتیں حاصل ہوگی، زندگی میں سکون بھی ہوگا، عمر میں درازی بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے مل کے رہے۔ آج رشتہ دار کا مطلب ہو گیا ہے دشمن، دوسروں کے ساتھ پھر بھی مل کے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے لڑائی، بات چیت بند، اختلافات، کیا کیا چیزیں ہو گئی ہے، جبکہ کتنی اہم چیز بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے بارے میں، کہ کتنی تاکید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رشتہ داری کو ملا کر رکھے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ کی رحمت سے پھر دور کر دیا جاتا ہے وہ شخص۔ لیکن عجیب معاشرہ، عجیب ماحول ہو گئے۔ دیکھیے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، معاف کرنا چاہیے، نہیں غلطی ہوئی کیسا، ایسا بولے کیسا، ہمارے کو دعوت میں بلائے نہیں۔ ارے بھائی، اخلاق تو اسی وقت ہے نا کہ سامنے والا غلط رویہ کرے اور آپ اچھا سلوک کریں، اخلاق تو اسی کو کہیں گے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا رہ رہا، آپ بھی اچھے رہ رہے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے، کوئی رشتہ دار ہے آپ اس کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ مل کے رہنے کی کوشش کرنا، اس کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کرنا، اس کی نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ حکم ہے، اور اسی کو اخلاق حسنہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کو ایک اور نیک بنائے اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔